السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دلاری سے دادی کا حصہ دوم لے کر حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں دلاری سے دادی پارٹ 2۔ منیر احمد کے 5 بھائی تھے، سب شادی شدہ۔ منیر احمد سب سے بڑے تھے۔ نام نیر کے چوراہے پر ان کی بہت بڑی دکان تھی۔ لوہے اور سائیکلوں کا کاروبار تھا۔ پورے آگرہ شہر میں ان کا مال جاتا تھا اور قرب و جوار کے دیہات بھی مال جاتا تھا۔ سارے بھائی دکان پر کام کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا حویلی نما مکان خاندانی چھیپی ٹولے میں تھا۔ مکان اتنا بڑا کہ ان سب کے رہنے کے باوجود خالی خالی نظر آتا تھا۔ اس خاندان کی بدقسمتی یہ تھی کہ کسی بھائی کی اولاد نہ تھی۔ منیر احمد 40 پار کر رہے تھے، مگر ہر طرح کے علاج کے باوجود بے اولاد تھے۔ یہ غم صرف ان کو نہیں تھا، سب بھائی اس کی لپیٹ میں تھے۔ منیر احمد کے والد اسی حسرت میں مر گئے، پوتا پوتی کی شکل نہ دیکھ سکے۔ منیر احمد کا چھوٹا بھائی سہیل احمد تھا۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ پڑھا لکھا جوان تھا، سب بھائیوں کے دکھ کو سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے اس کا اپنا تجربہ بھی موجود تھا۔ اس نے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا تھا، بیوی کو بھی چیک کرایا تھا، دونوں ہر طرح ٹھیک تھے، مگر اولاد کے نام پر 0 تھا اب تک۔ کیا ہمارے بعد یہ خاندان ختم ہو جائے گا؟ کوئی نام لیوا نہ ہوگا؟ یہ حویلی جو نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے آباد ہے ویران ہو جائے گی؟ سب بھائی کام کرتے تھے، خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ خاندان کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان کی بیویوں کو نہ جانے روز کتنی باتیں سننا پڑتی تھی۔ بھائیوں کے چہرے اداس تھے۔ سہیل احمد کی طبیعت سب بھائیوں سے الگ تھی۔ وہ کیوں اور کیسے کی کرید کرنے والا جوان تھا۔ اس نے سوچا اللہ تو اتنا ظلم نہیں کرتا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی بددعا ہو سکتا ہے کسی نے کچھ بندش وغیرہ کرائی ہو، کوئی اس خاندان کا دشمن ہو، اس خاندان کو ختم کرنے کو یہ طریقہ اپنایا ہو۔ ابا ہوتے تو ان سے کچھ پتہ چل سکتا تھا، بڑے بھیا سے بات کرنا ہوگی۔ اور ایک دن اس نے منیر احمد سے پوچھا، بھیا کچھ پوچھنا تھا۔ سہیل نے کہا، کیا بات ہے پوچھو۔ منیر نے کہا، بھیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاندان ختم ہونے جا رہا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کسی کے اولاد نہیں، کسی ایک کو بھی ہو جاتی تو سب اس کو اپنی اولاد سمجھ لیتے، مگر سب ایک جیسے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میاں اللہ کی مرضی سمجھ کر میں تو بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی، دوا دارو کے علاوہ سنیاسیوں سے بھی رابطہ کیا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حکیموں نے کہا تھا دونوں ٹھیک ہو، جب اللہ کو منظور ہوگا تو اولاد ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر ایک نے کہا ہے، مگر جواب وہی ہے۔ اب تو اللہ کی رحمت کے انتظار میں خاموش بیٹھے ہیں۔ منیر خان بولے، بھیا اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ اللہ بھی کوشش اور جستجو کرنے کو کہتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ سہیل نے کہا، میری طرف سے تم کو اجازت ہے، تم جو کرنا چاہو کرو، ہماری سب کی مدد تم کو حاصل رہے گی۔ کاروبار کی تم فکر نہ کرنا، سب چلے گا، تم آزاد ہو۔ منیر احمد نے کہا، اس سلسلے میں ابا زندہ ہوتے تو کچھ روشنی ڈالتے، اب کہاں سے کام کی ابتدا کی جائے؟ سہیل نے پوچھا۔ تم اس کام کی ابتدا ابا کے پرانے دوستوں سے کرو، شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو کچھ بتا سکے۔ بہت سی باتیں گھر والے نہیں جانتے، مگر دوستوں سے آدمی بے تکلف ہوتا ہے، ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کچھ دوست تو زندہ ہیں ان کے، ابا تو وقت سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ منیر نے کہا، یہ آپ نے اچھی ترکیب بتائی۔ آپ جن جن کو جانتے ہیں ان کے نام پتے مجھے بتائیں، میں ان سے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سہیل نے کہا، تم کل ہی ہینگ کی منڈی چلے جاؤ، پاگل خانے کے پاس یہ ہے، وہاں پر ریلوے لائن کے قریب جمن خان تانبے والے کا پتہ کرنا، مکان مل جائے گا، زیادہ بڑی آبادی نہیں ہے۔ دوسرے دن سہیل صبح ہی خاموشی سے ہینگ کی منڈی روانہ ہو گیا۔ مین روڈ پر وہ تانگے سے اتر پڑا اور آبادی میں گھس گیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک کھلا میدان اس کے سامنے تھا۔ وہ اس میدان کو پار کر گیا تو ایک پرچون کی دکان اس کو نظر آئی۔ وہ اس طرف چلا گیا۔ دکان پر ایک موٹا بنیا بدن سے ننگا بیٹھا تھا۔ سہیل نے پوچھا، بھائی تم جمن خان تانبے والے کو جانتے ہو؟ یہ خوب کہی، وہ ہنس کر بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ سہیل خیرت سے بولا، ارے جمن خان کے سامنے ننگے پھرت رہے، وہ ہم کا چپت مارت رہے، کاہے نہ جانیں گے؟ وہ بولا، تو پھر بتاؤ ان کا گھر۔ سہیل الجھ کر بولا، تم آگے آگے یہ میدان کے پار واپس چلے جاؤ،
ہرے رنگ کے کواڑ نظر آویں تو بیگ کھٹ کے آواز دے دو، وہی تو ان کا گھر ہے۔ سہیل پھر واپس میدان پار کر کے دروازے پر نظر مارنے لگا اور اس کو وہ دروازہ نظر آ گیا اور وہ اس کے قریب گیا۔ دروازہ بجایا تو ایک جوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ سہیل نے کہا، جمن خان سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے رفیقہ، کس سے ملنا ہے؟ اماں دادا سے ملنا چاہتے ہیں، رفیقہ بولی۔ ارے باولی، باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے، اوپر پہنچا دے۔ رفیقہ بولی، آئیے، دادا اوپر ہیں۔ وہ سہیل کو لے کر ایک کمرے کے سامنے پہنچی اور آواز دی، دادا آپ سے ملنے کو ہی آیا ہے۔ ارے تو اندر آ جا لے کر، باہر کیوں کھڑی ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ رفیقہ بولی، آپ اندر جائیں، اور خود زینے سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ سہیل کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ 65-70 سال کے ایک آرام کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں مگر صحت اچھی ہے۔ سامنے کچھ کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ سہیل نے جھک کر ادب سے سلام کیا تو بزرگ بولے، آؤ بیٹھ جاؤ۔ کہاں سے آئے ہو میاں؟ میں نام نیر سے آیا ہوں، میرے والد کا نام فضل خان تھا۔ اوہ ہو، تو آپ فضل خان مرحوم کے بیٹے ہیں، جمن خان نے زور سے کہا۔ آپ کے تو وہ دوست تھے، سہیل نے کہا۔ ہاں، بہت گہرے دوست تھے، ہر وقت کا ساتھ تھا۔ میں تمہارے چہرے کے نقوش میں کچھ جھلک دیکھ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں خون کا اثر۔ میں کچھ پرانی یادوں کو زندہ کرنے ہی حاضر ہوا ہوں، ضرورت پڑ گئی ہے، سہیل بولا۔ تو پھر یوں کہو کہ پرانے زخموں کو خریدنے آئے ہو، وہ بولے۔ میرا منشا آپ کو دکھ دینا نہیں ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے، سہیل نے کہا۔ ایسی کیا مجبوری ہوگی کہ گزرے وقت کو یاد کیا جا رہا ہے؟ جمن خان نے پوچھا۔ بات یہ ہے چچا کہ ہم 5 بھائی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سہیل نے کہا۔ ہاں پتہ ہے، آگے بولو۔ سب شادی شدہ ہیں، کسی کی شادی کو 15 سال، کسی کی شادی کو 10 سال، آخری میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ کسی کے ہاں بچے کے نام پر کچھ نہیں ہے، کبھی آثار بھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کیا راز ہے؟ ہر طرح کا علاج کرایا گیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یقین نہیں آ رہا، جمن خان بولے۔ چچا جو حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں، ابا ہوتے تو کچھ روشنی ڈالتے، سوچا ان کے پرانے دوستوں سے پتہ کیا جائے، شاید کچھ راز کھلے، سہیل نے کہا۔ میاں تم نے بڑی دردناک حقیقت بیان کر دی، بڑا دکھ ہوا ہے، جمن خان بولے۔ اب آپ کچھ بتائیے، سہیل نے پوچھا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ فضل خان مرحوم بہت دھتی شکاری تھے اور ان کے ساتھی تھے حیدر مرزا۔ یہ دونوں نہ موسم کی پرواہ کرتے تھے اور نہ دن دیکھتے تھے، منہ اٹھا کر نکل کھڑے ہوتے تھے۔ دونوں کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں گیا، میں لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا۔ یہ دونوں ایک مزاج کے تھے۔ حیدر مرزا ابھی حیات ہیں، 9 لکھا میں ان کی حویلی ہے۔ آپ کچھ تو بتائیں، سہیل نے کہا۔ میں کیا بتاؤں، یہ دونوں بلا کے نڈر آدمی تھے، گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، کبھی ان دونوں نے اس قسم کی بات نہیں کی۔ تم حیدر مرزا سے ضرور ملاقات کرو، شاید کوئی واقعہ ہوا ہو۔ مجھے تو یہ بد دعا کا کوئی عمل لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر بڑی عجیب عجیب باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جمن خان نے کہا۔ تو پھر آپ ان کا پتہ بتا دیں، سہیل نے پوچھا۔ تم 9 لکھا محلے میں پہنچ کر حیدر مرزا کا نام لوگے تو ہر کوئی بتا دے گا، جمن بولے۔ لڑکی نے لا کر چائے سامنے رکھ دی اور کچھ سامان کھانے کا بھی تھا۔ آپ نے یہ زحمت کیوں کی، سہیل نے کہا۔ میں تو تمہارے سامنے ہوں، میری بہو ہی سب کچھ کرتی ہے، چائے پیو، وہ بولے۔ سہیل نے تانگا پکڑا اور 9 لکھا محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر مرزا کی حویلی اس علاقے کی سب سے بڑی حویلی تھی۔ بڑی آسانی سے وہ پہنچ گیا۔ بڑے اونچے دروازے پر سیڑھیاں چڑھ کر وہ گیا اور اس نے زنجیر بجائی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوکر نما آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سہیل نے جواب دیا، مجھے حیدر مرزا صاحب سے ملنا ہے۔ آپ نام بتائیے، میں ان کو اطلاع کرتا ہوں۔ میرا نام سہیل ہے، میں فضل خان کا لڑکا ہوں، یہ ضرور ان کو بتائیے، سہیل نے کہا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ نوکر واپس آ گیا اور بولا، آئیے، بلا رہے ہیں۔ سہیل اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ دروازے سے کافی فاصلے پر ایک عمارت تھی۔ اس کے ایک دروازے پر نوکر نے کہا، اندر جائیے، وہ اندر ہی ہیں۔ سہیل اندر چلا گیا۔ اندر بڑا روشن کمرہ تھا۔ ایک بزرگ ایک بہت بڑے پلنگ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کئی آرامدہ کرسیاں پڑی تھیں۔ سہیل کو دیکھ کر بولے، تم فضل خان کے کون سے لڑکے ہو؟ میں سب سے چھوٹا لڑکا ہوں، سہیل نے جواب دیا۔ تم کو دیکھ کر مجھے میرا دوست یاد آ گیا، حیدر مرزا بولے۔ یہ تو قدرتی بات ہے چچا، سہیل نے کہا۔ تمہارے والد کے ساتھ میری زندگی کے بہت سنہرے دن گزرے ہیں، اب یاد آتے ہیں تو تڑپ جاتا ہوں۔ آج تو تم نے آ کر میری پرانی یادوں کو کریت دیا ہے۔
فضل خان کی صورت میری نگاہوں کے سامنے ہے. کیسا بہادر نڈر ساتھی تھا. آج کے دور میں ایسا ساتھی اور دوست کہاں ملے گا؟ میں کچھ عرض کرنے آیا تھا، سہیل نے کہا. ظاہر ہے بلا وجہ تو تم نہیں آئے ہوگے، حیدر مرزا بولے. سہیل نے پوری کہانی جو جمن خان کو سنائی تھی سنا دی. حیدر مرزا یہ سن کر خاموش ہو گئے اور گہری سوچ میں نظر آنے لگے. کچھ دیر کے بعد بولے، بزرگوں کی غلطیوں کا خمیازہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ میرے سامنے ہے. ہوا کیا تھا؟ سہیل نے پوچھا. میاں جو کچھ ہوا اس کو دہرانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اب وقت پلٹ کر نہیں آ سکتا. پلوں سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ اس کا حساب کسی کے پاس نہیں. میں اپنی منزل کے قریب ہوں. فضل خان جا چکے ہیں اور اس راز کو افشا کرنا مناسب نہیں. میں اس راز کا امانت دار ہوں. فضل خان کو کیا جواب دوں گا؟ اس راز کا تعلق کچھ ہم سے ہو سکتا ہے؟ سہیل نے پوچھا. ہو تو سکتا ہے کیونکہ فضل خان کے لڑکے ہو. تو پھر مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے. آخر کیا نخوست ہمارے خاندان پر سوار ہے؟ سہیل نے کہا. میرا حوصلہ تم کو بتانے کا نہیں ہو رہا، حیدر مرزا نے کہا. اور میں سانپ کے منہ میں چچھندر بن گیا ہوں، حیدر مرزا نے کہا. تو پھر بتا دیں، ایک طرف تو معاملہ ہو، سہیل نے کہا. تو سنو، پہلے جمنا کے کنارے مغرب کی طرف بہت گھنا جنگل ہوا کرتا تھا اور بہت گہرائی میں تھا. ہر قسم کے جانور اس میں تھے. یہ جنگل بتاتے ہیں مالا کے جنگل سے ملا ہوا تھا. اس کے اندر صرف ایک حد تک لوگ جاتے تھے اور اندر آبادیاں بھی تھیں، مگر وہ لوگ وحشی اور نیم وحشی تھے. نیم وحشی وہ لوگ تھے جو کچھ ہندی یا اردو بول لیتے تھے. ان میں تھوڑا بہت شعور بھی تھا. وہ انسانوں کو مارتے نہیں تھے، ڈرا کر بھگا دیا کرتے تھے. اور ان کی عورتیں اپنی ستر پوشی کرتی تھیں، مگر کپڑا ان کے پاس نہیں تھا. وہ درختوں کے پتے اور چھال استعمال کرتے تھے. اور وحشی قبائل انسانوں کو مار دیا کرتے تھے. ان کی نظر میں انسان کوئی خطرناک جانور تھا. وہ لوگ کسی قسم کی ستر پوشی کو نہیں جانتے تھے. ان کے ہاں کوئی رشتہ نہ تھا. عورت صرف عورت تھی، مرد صرف مرد تھا، جیسا کہ جانوروں میں ہوتا ہے. ان میں کچھ قبائل آدم خور بھی پائے گئے تھے. جنگلی قبائل کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. ان میں سردار بھی ہوتا ہے. یہ شخص سب سے بہادر اور طاقتور ہوتا ہے. وہ کمزور ہوا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. ان قبائل کا سب سے زیادہ طاقتور ان کا جادوگر ہوتا ہے. جسمانی اعتبار سے یہ سردار سے بڑھ کر نہیں ہوتا، مگر سارے قانون اور سب اس کے بتائے راستوں پر چلتے ہیں. یہ بڑا پرسرار اور مفوق الفطرت سا نظر آتا ہے. چہرہ بھی رنگوں سے رنگ لیتا ہے. اصل چہرہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا. یہ ان کا رہنما ہوتا ہے. سردار بھی اس کے مشورے پر چلتا ہے. کبھی کبھی ہم شکار کے ساتھ دوڑتے ہوئے وحشی قبائل کے نزدیک چلے جاتے تو ان کی بو پر پھر پلٹ آتے. ان کے جسموں سے سخت بدبو آتی تھی. اس بو کو ہم دور سے پہچان لیتے تھے. ہم نے ان کو دور سے کئی بار دیکھا تھا. ان کے نیزے زیادہ دور مار نہیں کرتے تھے اور تیر بھی گھنی جھاڑیوں اور درختوں میں بیکار تھے. سب سے خطرناک ہتھیار ان کا ایک چھوٹا سا تیر ہوتا تھا، جس کو وہ ایک نلی میں ڈال کر اور پھونک مار کر مارتے تھے. اور یہ تیر کسی زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا. جس کو مارا جاتا تھا وہ چند منٹ میں مر جاتا تھا. ہمارے ساتھ جنگل کے کھوجی ہوا کرتے تھے. یہ لوگ نیم وحشی قبیلوں کے آدمی ہوتے تھے. جنگلی زبان بھی جانتے تھے اور تمام راستوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. ہم ان کو معقول معاوضہ ادا کرتے تھے. ان کو دوائیں اور کپڑے دیتے تھے. ان کی عورتوں کے لیے چاندی اور پیتل کے گہنے بھی دیا کرتے تھے. ان کو ہر طرح خوش کرتے تھے. وہ لوگ ہمارا انتظار کیا کرتے تھے. کئی دفعہ صرف ان کی وجہ سے ہماری جانیں بچیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کچھ دور نکل گئے. ایک چیتا گولی کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا. یہ تو تم جانتے ہو، درندہ جب زخمی ہو جائے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. عموماً درندے آدم اور اسی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ آدمی کو دیکھ کر بڑک اٹھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زخمی ہونے کے بعد ان کی ٹانگ وغیرہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ دوڑ کر شکار نہیں کر پاتے. آدمی ہی ان کو آسان شکار نظر آتا ہے. اس چیتے کو مارنا ضروری تھا، مگر وہ کہیں رک ہی نہیں رہا تھا. شام ہو رہی تھی. جنگل دن میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، مگر رات میں بڑا بھیانک ہو جاتا ہے. رات میں شکار کرنے والے درندے اور دوسرے حشرات الارض اپنی کمین گاہوں سے باہر آ جاتے ہیں. درختوں پر اتنے بڑے بڑے الو نظر آتے ہیں کہ آدمی ڈر جائے. اسدھے پرندوں کے شکار کو درختوں پر جہاں تک جا سکتے ہیں تاک میں بیٹھ جاتے ہیں. سانپ اور چوہے بھی رات کو شکار کرتے ہیں. کسی آدمی کا رات میں اس جنگل میں زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. میں اور تمہارا باپ ساتھ ساتھ تھے. ہمارے علاوہ صرف ایک آدمی ہمارے ساتھ رہ گیا تھا. 2 اور تھے، مگر وہ باغ دوڑ میں بچھڑ چکے تھے. اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا. آگے جانا مشکل تھا. اب ہم کو رات گزارنے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ واپسی تو ناممکن تھی.
گھوڑے بھی تھک چکے تھے۔ میں نے ایک بہت گھنے درخت کا انتخاب کیا اور شبو سے کہا یہ جگہ کیسی ہے؟ شبو ہمارے جنگلی ساتھی کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، آگ جلانا ہوگا، وہ بولا۔ فضل خان نے کہا اور درخت پر سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ درخت کے خطرے کو میں نے دور اسی طرح کیا کہ کئی ہوائی فائر کر دیے اور اوپر جو بندر اور پرندے تھے وہ بھاگ گئے۔ لکڑیوں کی کمی یہاں نہیں تھی، آگ جلا دی گئی۔ اب اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا، یہاں پر سونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی تھی مگر آگ کی وجہ سے نہیں لگ رہی تھی۔ مچھر اور چونٹیاں بھی آگ نے بھگا دیے تھے مگر درندوں کی آوازیں قریب سے آ رہی تھیں۔ گھوڑوں کو درخت سے باندھ دیا گیا اور ان کا خوراک دے دی تھی۔ ہم تینوں 3 سمتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف آگ جل رہی تھی، آگ کے قریب درندے نہیں آتے مگر ہم پھر بھی غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1 بجا تھا۔ گیدڑوں کے غول قریب سے گزر گئے، اس کے بعد لگڑ بگے ایک ٹولی کی شکل میں گزرے مگر آگ نے ان کو ہماری طرف آنے سے روک دیا۔ اسی طرح رات کے مسافر ہمارے بہت قریب سے گزرے، ہم نے اس سے کسی کو نہیں چھیڑا۔ کسی کی آنکھ میں نیند نہیں تھی، حالانکہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور کھایا بھی کچھ نہیں تھا۔ پانی ہمارے پاس تھا، چائے البتہ تھرموس میں نہیں تھی۔ اس بھیانک رات کا پل پل بہت لمبا تھا۔ دور سے آگ کی روشنی میں ایک حیولہ سا نظر آ رہا تھا۔ فضل نے شبو کو کہا کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا عورت لگتا ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا اتنی رات میں عورت؟ حیرت ہے۔ اب وہ صاف نظر آ رہی تھی، اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا مگر کسی درخت کے بڑے بڑے پتوں نے اس کی ستر پوشی کر دی تھی۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی جیسے وہ کسی ارادے سے ہمارے پاس آئی ہو۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا، ہم دونوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ شبو نے ترجمہ کیا، عورت بولتا وہ مصیبت میں ہے، اس کا مرد پکڑا گیا ہے۔ فضل نے کہا پوچھو کس نے پکڑا ہے اور کہاں پر ہے؟ تو اس عورت نے ہاتھ نچا نچا کر کچھ کہا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو شبو بولا، پہاڑی کے اس پار ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک غار میں اس کا مرد قید ہے، اس کو ایک آدم اور قبیلے کے جادوگر نے قید کیا ہے۔ میں نے کہا پوچھو وہ جگہ کتنی دور ہے؟ جواب ملا 1 دن کا سفر ہے۔ فضل خان بولے اس طرف تو ہم کبھی نہیں گئے، پتہ نہیں کیسا علاقہ ہے۔ شبو نے کہا بہت خطرناک ہے، ہم ایک دفعہ گیا تھا، بہت مشکل سے واپس آیا تھا۔ تو پھر منع کر دو، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ شبو نے اس کو منع کر دیا مگر وہ عورت بفر گئی، ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف کچھ بتانے لگی، زور زور سے شور کرنے لگی۔ شبو نے بتایا وہ کہہ رہی ہے تم جس علاقے میں ہو وہ میرا ہے، میں تم سب کو زندہ نہیں جانے دوں گی، میری مدد تم کو کرنا ہوگی کیونکہ تمہارے پاس جادوئی ہتھیار ہیں۔ وہ بندوق کو جادوئی ہتھیار کہہ رہی تھی۔ ارے یہ کوئی زبردستی ہے، فضل خان نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی قبیلے کی سردار ہے کہ یہ علاقہ اس کا ہے؟ میں نے کہا۔ شبو نے اس سے سوال کر دیا۔ وہ پھر شروع ہو گئی۔ شبو نے بتایا وہ کہہ رہی ہے میرے قبیلے میں آدمی نہیں ہے، یہ جانور میری رعایا ہیں، میں ان کو حکم کروں تو تم کو 1 منٹ میں چیر پھاڑ دیں۔ میں نے ان کو روک دیا ہے۔ بیوقوف بنا رہی ہے، فضل خان نے کہا۔ شبو فوراً بولا ایسا نہ بولو صاحب، ہم نے سنا ہے ادھر ایسا قبیلہ ہے مگر ہم دیکھا آج ہے، یہ جو بولتا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ میں یقین نہیں کرتا، فضل خان بولے۔ تجربہ کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ شبو تم اس کو کہو یہ اپنی رعایا کو بلائے۔ شبو نے ہمارا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ اس نے کچھ جواب دیا۔ یہ کہتی ہے تم اپنے جادوئی ہتھیار استعمال نہیں کرو گے، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں استعمال کریں گے۔ شبو نے اس کو بتا دیا۔ اس نے بڑی زور کی عجیب و غریب آواز گلے سے نکالی۔ اس کے زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ کے بعد وہ سارے درندے جو ہمارے قریب سے گزرے تھے قریب آنے لگے۔ ان میں بڑے بڑے خطرناک شکلوں والے درندے بھی تھے۔ وہ ہمارے سامنے پالتو جانوروں کی طرح آ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ ہماری زندگی کا یہ ایک انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اگر وہ ہم سب پر حملہ کر دیتے تو ایک ایک بوٹی بھی ان کے حصے میں نہیں آتی۔ میں نے حیرت کے سمندر سے نکل کر بڑی مشکل سے کہا ان کو کہو ہم نے مان لیا تمہاری حکومت ہے، یہ علاقہ واقعی تمہارا ہے، تم اتنی طاقتور ہو کہ جانور تک تمہاری بات مانتے ہیں، تو پھر تم اپنے مرد کو خود کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ شبو نے میری بات اس تک پہنچا دی تو اس نے ایک اشارہ کیا اور جانور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا تو شبو نے ترجمہ کیا، میرا مرد جس کی قید میں ہے وہ بہت ظالم آدم خور قبیلہ ہے، اس کا جادوگر بہت خطرناک ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے، مجھے بھی قید کر لے گا، اس طرح تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ فضل نے کہا تمہارے پاس آگ کے گولے ہیں، وہ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ عورت نے کہا مگر ہم بلا وجہ اس مصیبت میں کیوں پڑے؟ میں نے کہا
مصیبت میں تو تم پڑ چکے ہو، واپس تو جا نہیں سکتے، میں صرف چونٹیوں کو اشارہ کر دوں تو تم کو صرف لمحہ بھر میں ختم کر دیں۔ فضل خان نے میری طرف دیکھا اور کہا، آج پھنس گئے، دونوں طرف موت ہے۔ اگر دونوں طرف موت ہے تو لڑ کر موت قبول ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اس کے بعد ہماری زندگی کی کیا ضمانت ہے؟ میں تم کو تمہارے گھر تک پہنچاؤں گی۔ کب چلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج کی رات تو گزر گئی، کل کا دن بھی یہاں رکنا ہوگا، کل رات سفر کرنا ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں رات کو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا جادوگر رات میں گیدڑ کی طرح دور دور دیکھتا ہے اور اس کا جادو رات کو زیادہ کام کرتا ہے۔ شبو جلدی سے بولا، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس نے ایک آواز نکالی، ایک ہرن اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ شبو نے اس کو پکڑ لیا۔ اب تم لوگ آرام سے اس کو کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے ہرن ذبح کیا اور آگ پر بھون کر کھانے لگے۔ کھانے کے بعد آگ کے پاس لیٹ گئے اور اس طرح سوئے جس طرح اپنے گھر بستر پر سوتے ہیں۔ نہ کوئی جانور قریب آیا، نہ کسی چونٹی اور مچھر نے کاٹا۔ حیرت کی بات تھی نا۔ دوسرے دن وہ عورت ہمارے لیے نہ جانے کہاں سے کیلے اور دوسرے جنگلی پھل لے آئی۔ اتنے اچھے پھل ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ سارا دن ہم اس پیڑ کی چھاؤں میں آرام کرتے رہے۔ ہمارے گھوڑے اطراف میں چرتے رہے مگر دور نہیں گئے۔ اس جانوروں سے بھرے جنگل میں ہمارے نزدیک کوئی جانور نہیں آیا۔ شام کو پھر ایک بہت تگڑا بارہ سنگا ہمارے پاس خود بہت آ گیا اور ہم نے آگ پر اس کو سینک کر خوب ڈٹ کر کھایا۔ گھوڑے تیار کر لیے، ان پر سیکا ہوا گوشت رکھ لیا، ضروری چیزیں سب رکھ لی۔ میں نے کارتوس دیکھے، ہماری بیلٹوں میں کل ملا کر 100 سے زیادہ تھے۔ یہ سب ہاتھی مار قسم کے تھے۔ اس کے علاوہ شبو کے پاس ایک پیٹی تھی، اس میں بہت کارتوس تھے۔ پستول میرے اور فضل کے پاس تھے۔ ان کے کارتوس ہم نے بڑی بڑی جیبوں میں بھر لیے تھے۔ ہم ہمیشہ ہتھیار اور کارتوس پورے لے کر چلتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ کارتوس نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا چکے تھے۔ مغرب کے وقت وہ عورت آ گئی۔ آج اس کے جسم پر پتے بہت کم تھے۔ وہ ایک بہت بڑی لمبی قد آور عورت تھی، مگر اس کے باوجود بے تکی اور بے ڈول نہیں تھی۔ جسم کسا ہوا تھا، رنگ کالا تھا، بال بہت کم تھے، مگر نسوانیت کے تمام نقوش بہت پرکشش تھے۔ میں نے اور فضل نے اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ عورت ہے۔ ہمارے لیے تو وہ ایک آفت تھی جو ہم کو ایک نئی مصیبت کی طرف لے جا رہی تھی۔ شبو کا پتہ نہیں اس نے عورت کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ میں نے شبو سے پوچھا تو وہ بولا، بہت خوبصورت عورت ہے، ادھر جنگل کے معیار حسن سے وہ بہترین عورت ہے، مگر ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس کو اگر ہم شہر لے جائیں تو تم اس سے شادی کرے گا؟ فضل نے مذاق کیا۔ بہت خوشی سے کرے گا، مگر یہ جنگجو عورت ہے جو بچہ نہیں دے گا، وہ بولا۔ لو، یہ نئی بات پتہ چلی۔ میں نے کہا، ہاں صاحب، ہم ٹھیک بولا۔ ادھر بچہ پیدا کرنے والا عورت الگ ہے اور لڑنے والا عورت الگ ہے۔ جو لڑنے والا ہے اس کو بچپن سے اس پر لگایا جاتا ہے، اس کا بدن بنایا جاتا ہے۔ وہ بہت محنتی عورت ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، ملتا بھی ہے، مگر اس کو بچہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت ہرن کی طرح چاقو چوبند رہتا ہے۔ ہر مرد اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو مرد رہتا ہے وہ بہت طاقتور مرد ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عورت بچہ نہیں دے گا۔ بچے کے واسطے دوسری 1-2 عورت اور رکھتا ہے۔ لڑکا عورت اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑتا ہے، اپنے مرد کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ واہ بھائی، ایک سے ایک نئی کہانی سنا رہے ہو تم، فضل خان بولے۔ سب تیاریاں ہو گئی تھیں، ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہ عورت ہمارے آگے آگے پیدل چل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ بے دھڑک چلی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس 3 بڑی ٹارچیں تھیں، ان میں نئے سیل ڈال دیے گئے تھے۔ گھنی جھاڑیوں میں وہ نہیں رکی۔ جہاں کہیں دلدلی علاقہ آتا تو وہ اشارے سے دوسرا راستہ بتا دیتی۔ ہمیں کہیں پر ٹارچ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے جسم کے پتے گر گئے تھے، اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دن کی روشنی ہونے سے پہلے اس نے نیا جوڑا پہن لیا تھا۔ یہ رنگین پتے تھے۔ سورج نکل آیا۔ عورت نے کہا، یہ سامنے ایک بہت گہری ندی ہے، مگر اس وقت اس میں پانی کم ہوگا۔ بارش میں اس کو پار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کو پار کرتے ہی خطرناک علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں میں آدم خوروں کے آدمی شکار کی تلاش میں چھپے رہتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں بڑی لمبی لمبی سرنگیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر پانی اور غذا کی کمی نہیں ہے۔ یہ لوگ مہینوں شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے رنگ ان کالے پہاڑوں جیسے ہیں۔ دن میں یہ لوگ باہر آتے ہیں تو پورے جسم پر پتے، سر پر کوئی ٹہنی اس طرح رکھتے ہیں کہ یہ درخت معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صرف ان کی حرکت سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب تم سب کو اپنا اپنا سامان خود اٹھانا ہوگا، کیونکہ گھوڑے آگے نہیں جائیں گے۔ مگر یہ گھوڑے یہیں پر رہیں گے، کہیں جائیں گے نہیں۔ واپسی میں ان کو استعمال کر سکو گے۔ عورت کی بات پر اب اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہم نے سب سامان اتار لیا۔
گوشت کھا لیا، سارے کارتوس کسی نہ کسی طرح لباس میں اور کمر پر پڑے بیگ میں بھر لیے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی تھی۔ آگے بڑھے اور ندی میں اتر گئے۔ ندی میں کمر سے اوپر پانی نہیں تھا۔ ہم ندی سے باہر آئے ہی تھے کہ میں نے محسوس کیا سامنے کا درخت اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ درخت نہیں آدمی ہے۔ میں نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ فائر کے ساتھ ہی کئی درخت تیزی سے چلنے لگے۔ ان کو فضل اور شبو نے گرا لیا۔ عورت نے ایک خوشی کی چیخ ماری اور بولی، پہلا شکار اچھا ہے۔ ہم نے ان درختوں کو چیک کیا، یہ سب ننگے آدمی تھے۔ بڑی خوبی سے انہوں نے خود کو درخت بنایا تھا۔ ہماری فائرنگ کی آواز سے بہت دور تک کے پرندے درختوں سے اڑ گئے تھے۔ یہ کل 10 آدمی تھے۔ ہم آگے بڑھے اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں پر بڑا گھنا جنگل تھا، عورت نے بتایا۔ اب دور دور کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خوفناک ان کے لیے دھماکہ ہے۔ بادلوں کی گرج چمک سے ڈر کر یہ لوگ غاروں میں چلے جاتے ہیں اور مہینوں نہیں نکلتے۔ ہم نے چڑھائی کا سفر شروع کر دیا۔ عورت نے کہا، جلدی نہیں ہے، سکون سے چلو، کیونکہ جو آگے خبر کرنے والے تھے وہ مر گئے ہیں۔ جو دن بچا تھا اس میں ہم زیادہ اوپر نہ جا سکے اور ایک غار کے اندر رک گئے۔ غار صاف تھا، اس کے منہ پر ایک سرخ رنگ کے پھولوں کی بیل چڑھی تھی۔ ان پھولوں میں بڑی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی۔ فضل نے اس خوبصورت پھول کو توڑ لیا تو عورت دوڑ کر اس کے قریب گئی اور پھول چھین کر زمین پر ڈال دیا، اور پھر جھک کر بہت باریک دھاگے کی طرح 2 انچ لمبا سانپ ہتھیلی پر رکھ کر دکھایا اور بولی، اگر تم پھول سونگھتے تو یہ تمہاری ناک میں گھس جاتا اور دماغ میں کاٹتا اور تم صرف 1 منٹ کے بعد زمین پر گر جاتے اور مر جاتے۔ یہ پھر پھول میں آ کر بیٹھ جاتا۔ یہ سانپ صرف دماغ کے اندر کاٹتا ہے اور دماغ ہی اس کی غذا ہے۔ یہ ہفتوں اس پھول میں رہتا ہے اور غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے، مگر کچھ اور نہیں کھاتا اور نہ کسی اور مقام پر کاٹتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت دل فریب پھول ملیں گے، پھل نظر آئیں گے، مگر تم ان کو استعمال نہ کرنا۔ جو درخت زیادہ لہرا رہا ہو، پتے بڑے بڑے ہوں، دور سے بہت اچھی خوشبو دے رہا ہو، اس سے بھی دور رہنا۔ یہاں پر صرف آدمی ہی آدم خور نہیں، درخت بھی آدم خور ہیں۔ غار بہت بڑا تھا، اندرونی طرف ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ پتہ نہیں یہ انسانی ہڈیاں تھیں۔ وہ عورت غار کے اندر کچھ دیر کے بعد آئی تو اس کے پاس بہت بڑا زندہ ہرن تھا۔ میں نے اور فضل نے اس کو ذبح کر دیا اور کھال اتار کر آگ جلائی۔ وہ ہمارے سگریٹ لائٹر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آگ تیز ہونے پر ہم نے ہرن کو ایک لکڑی پر لٹکا دیا اور اس کو گھماتے رہے۔ گوشت سرخ ہونے لگا اور خوشبو پھیل گئی۔ میں نے ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر عورت کی طرف بڑھایا تو اس نے لے لیا اور کھانے لگی۔ گوشت گل گیا تھا، خستہ ہو گیا تھا۔ عورت نے حیرت سے کہا، یہ تو اس طرح بہت مزیدار ہو گیا ہے۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا اور دے دیا۔ ہرن کافی باری تھا، مگر ہم 4 آدمیوں نے پورا کھا لیا۔ سب سے زیادہ عورت نے کھایا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار آگ پر سکا ہوا گوشت کھایا تھا۔ عورت غار کے دروازے پر بیٹھ گئی اور ہم سب سو گئے۔ سورج نکلتے ہی اس نے ہم سب کو بیدار کر دیا اور کہا، کچھ لوگ اوپر سے نیچے گئے ہیں۔ وہ لوگ مرنے والوں کی لاشیں اوپر لے جائیں گے تاکہ ان کو کھائیں، پھر وہ ان کو تلاش کریں گے جن لوگوں نے ان کو مارا ہے۔ میں نے بیل کی آڑ سے دیکھا، کچھ حرکت تھی۔ یہ صرف 3 آدمی تھے۔ میں ان کا نشانہ یہاں سے لے سکتا تھا۔ میں نے بندوق اٹھائی تو عورت نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو دیکھتی ہوں۔ وہ آہستہ سے نیچے اتر گئی اور پھر ہم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ عورت نے ان کے سامنے جاتے ہی بدن کے سارے پتے نوچ ڈالے۔ وہ تینوں ایک دم بھوکے بیڑیوں کی طرح اس کی طرف لپکے، مگر عورت ایک طرف دوڑ پڑی۔ وہ عورت کو حاصل کرنے کو پاگل ہو رہے تھے۔ عورت پلاننگ کے تحت دوڑتی رہی۔ عورت کو دیکھ کر ان کی عقلوں پر شہوت کا بھوت سوار تھا۔ پھر عورت چھلانگ مار کر دور چلی گئی اور تینوں ایک اندھے کنویں میں گر گئے۔ یہ ایک دراڑ تھی، اس کی چوڑائی 10-12 فٹ تھی۔ عورت کو پتا تھا، ہو سکتا ہے ان کو بھی پتا ہو، مگر وہ تو صرف عورت کو دیکھ رہے تھے اور اس پہاڑی دراڑ میں گر گئے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ عورت آ گئی۔ اب اس کے بدن پر نیا لباس تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ اس کا جسم آدمی کو پاگل کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر عورت کو یہ پتا ہوتا ہے، مگر بر وقت اس کا استعمال کسی کسی کو آتا ہے۔ ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا، مگر اب چڑھائی دشوار ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑ ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ عورت اس علاقے کو خوب جانتی تھی۔ وہ چکر لگا اور گھوم گھوم کر راستہ تلاش کر لیتی تھی۔ اب سب اشاروں میں بات کرتے تھے۔ عورت نے منہ پر انگلی رکھ کر بتا دیا تھا کہ یہاں پر بات کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آدم خوروں کے جاسوس کسی بھی جاڑی میں ہو سکتے ہیں۔ سارا دن ہم نے بہت کم فاصلہ طے کیا۔ ندی ذرا دور نظر آتی تھی۔ ہم اونچائی پر تھے۔ شام سے پہلے پہلے عورت نے ایک غار تلاش کر لیا۔ اس غار کے منہ پر بھی وہی بیل لگی ہوئی تھی اور اس میں بھی پھول خوشبو پھیلا رہے تھے، مگر ہم اس سے دور رہے۔ عورت ہم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو ایک جنگلی گائے کا بچہ اس کے کاندھے پر تھا۔
ہم نے غار کے اندر آگ جلا لی تھی۔ اس سے 2 فائدے ہوئے، غار بھی روشن ہو گیا اور گرم بھی ہو گیا۔ شبو اور فضل نے اس کو ذبح کر دیا اور کھال اتار دی اور پھر اس کو آگ پر لٹکا دیا اور کھانا تیار ہونے لگا۔ کھانے کے بعد شبو نے کہا، آج میں جاگوں گا، تم سب سو جاؤ۔ عورت دروازے کے قریب، میں اور فضل آگ کے قریب لیٹ گئے۔ رات گزر گئی، آگے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں عورت نے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ باہر کچھ آہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے بیل کی آٹ سے دیکھا 7-8 کالے ننگے آدمی چڑھائی سے اتر کر ندی کی طرف جا رہے تھے۔ شبو نے عورت سے پوچھا، کیا کرنا ہے؟ عورت بولی، یہ لوگ مرنے والوں کی تلاش میں آئے ہیں، اگر یہ واپس چلے گئے تو سب ہوشیار ہو جائیں گے اور ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ان کو جانے دو، یہ پھر اسی راستے پر واپس آئیں گے، کیونکہ اوپر جانے کا دوسرا راستہ بہت لمبا ہے، ان کو واپس ادھر سے ہی آنا ہے، مگر دھماکہ کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا، اس کا انتظام بھی ہے۔ میں نے پستول نکالا اور اس پر سائلنسر لگا دیا۔ فضل نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے فضل سے کہا، اس کی گولیاں کم ہیں، ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آتے نظر آئے۔ ہم سب کو مرد سمجھ رہے تھے، مگر ان کے درمیان 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ کل 8 تھے اور 2-2 کی ٹولیوں میں اوپر آ رہے تھے۔ ان کے ہتھیار جسم پر سجے تھے اور سب مادرزاد ننگے تھے۔ ان کے جسم چمک رہے تھے اور جسم پر کثرت سے بال تھے۔ چہرے گریلے نما اور ڈرونے تھے۔ پستول کی ایک گولی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں نے فضل سے کہا، صرف سر میں گولی مارنا ہے۔ جو 2 آگے تھے وہ غار کے قریب آ گئے تھے۔ ہم دونوں نے نشانہ لیا اور ٹک کی ایک معمولی آواز پیدا ہوئی اور گولی دونوں آگے آنے والوں کے ماتھے پر لگی۔ ایک نشان ان کے ماتھے پر پیدا ہوا اور وہ پلٹ کر گرے اور نشیب میں گرتے چلے گئے۔ اس کے بعد آنے والوں نے حیرت سے ان کو دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہ پائے اور آگے آنے لگے۔ پھر 2 گولیاں چلی اور وہ دونوں بھی پہاڑ کی ڈھلان سے پھسلتے گرنے لگے۔ باقی 4 اپنی جگہ رک گئے، حیران نظروں سے دیکھنے لگے، مگر ہم لوگ ان کو نظر نہ آئے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے واپس ندی کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ واپس جانے لگے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہتر نہ تھی۔ ہم سب کو ختم کر کے آگے جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے اترنے کی رفتار بہت تیز تھی، کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل ہو سکتے تھے۔ میں نے رائفل اٹھائی اور ایک کو گرا دیا، پھر دوسرا بھی فضل نے گرا دیا۔ سب مرد مر گئے تو عورتوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ عورت نے بتایا، اس کا مطلب ہے یہ جنگ نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ عورت باہر آ گئی اور ان کو آواز دی۔ نیچے والی دونوں عورتوں نے اس کی آواز سن لی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اوپر آنے لگی۔ وہ غار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم تو بیل کی آڑ میں ہی تھے۔ عورت نے ان کے ہتھیار لے لیے اور ان سے بات کرنے لگی۔ ہم ان سے 6-7 فٹ دور تھے۔ درمیان میں لال پھول کی بیل تھی، مگر ان عورتوں کے جسموں سے نکلنے والی بدبو ہم محسوس کر رہے تھے، سڑے گوشت کی بدبو۔ ان کے بدن کالے تھے، مگر ایسے کالے جیسے ان پر کالی پالش کر دی گئی ہے۔ جگہ جگہ بالوں کے گچھے ان کے بدن پر تھے اور چہروں پر وحشیانہ پن نمایاں تھا۔ ان کے قد ہم سے زیادہ تھے اور بدن پھرتیلے اور کسے ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی، اور صرف وہی خوبصورت چیز ہمارے نقطۂ نگاہ سے ان کے پاس تھی۔ عورتیں سخت گھبرائی ہوئی تھیں، ان کے ہتھیار بھی لیے جا چکے تھے۔ غار سے نکل کر شبو بھی ان کے سامنے آ گیا۔ عورت نے پوچھا، تمہارے پاس ایک قیدی ہے، وہ زندہ ہے کہ تم لوگوں نے اس کو کھا لیا؟ ایک قیدی عورت بولی، ابھی زندہ ہے، بانو دیوی کے لیے رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ عورت نے پوچھا۔ یہ ہماری دیوی ہے، ہم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو خون اور تازہ آدمی کا گوشت بہت پسند ہے۔ اس کے آنے پر ایک آدمی ہم شکار کر کے اس کی دعوت کرتے ہیں۔ جواب ملا۔ اگر وہ شکار نہ ملے تو؟ عورت نے پوچھا۔ تو پھر قبیلے میں سے کسی کو پیش کر دیتے ہیں۔ دیوی کو بینٹ ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارا قبیلہ ختم ہو جائے۔ تمہارے بچے ہیں؟ عورت نے پوچھا۔ میں لڑاکا عورت ہوں، بچہ پیدا نہیں کرتی۔ کر تو سکتی ہو؟ پھر پوچھا۔ نہیں کر سکتی، ہمارے وچ نے ہم کو اس قابل نہیں چھوڑا۔ جواب ملا۔ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہی سب سے پہلے ان کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ لڑکی کیا کرے گی۔ اگر اس کو لڑاکا بنانا ہوتا ہے تو پھر اس کی غذا اور پرورش کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور بچے پیدا کرنے والی کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ وہ ایسی بوٹیاں کھلاتا ہے کہ ہم مردوں کی طرح طاقتور اور محنتی ہو جاتی ہیں۔ تم مرد سے نہیں ملتی ہو؟ عورت نے پوچھا۔ مرد ہم سے دور دور رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے دور رہنے کی؟ ڈرتے ہیں، ہم میں ان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، ہم ان سے زیادہ کھاتی ہیں۔ عجیب دنیا تھی اور نہ جانے وہ کیا پوچھتی رہی۔ آخر میں اس نے پوچھا، وہ شکاری کہاں رکھا گیا ہے؟ وہ ایک غار میں ہے، اس کو بہت اچھا کھانا دیا جا رہا ہے۔ بانو دیوی کب آئے گی؟ پورا چاند جب ہوگا تو وہ آئے گی۔ وہ کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے؟ وہ ایک غار میں رہتی ہے، مگر وہ غار کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ وہ ہر پورے چاند پر آتی ہے، اس وقت اس کو بینٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔
وہ پہاڑوں کے اندر سے آتی ہے، تمہاری طرح لمبی ہے، اس کا چہرہ رنگین ہوتا ہے، کسی نے اس کی اصلی شکل نہیں دیکھی۔ کیا اکیلی آتی ہے؟ اس عورت کے ساتھ اس کے 3-4 جوان آتے ہیں۔ عورت کے اشارے پر ہم لوگ بھی اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کپڑوں میں آدمی شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ عورت نے اس سے کہا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، سارے آدمی ان دونوں نے مارے ہیں، یہ ان کے پاس جادوئی اوزار ہیں، دور دور تک یہ آدمی کو مار دیتے ہیں، تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو بولو۔ ہم کو مت مارو، ایک بولی، تو پھر تم واپس نہیں جاؤ، اس غار میں رہو، بھاگنا نہیں، یہ جادو کے اوزار تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم واپس آئیں گے تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ بولو منظور؟ منظور ہے، ایک بولی۔ تم میرا چہرہ بانو دیوی جیسا بنا سکتی ہو؟ عورت نے کہا، رنگ بنانا ہوگا، چہرہ بنانا تو مشکل نہیں، جاؤ پھر رنگ بنانے کا انتظام کرو، یاد رکھنا کہ تم کتنی بھی دور ہو ہماری نظر میں رہو گی۔ ان کے جانے کے بعد فضل نے پوچھا، تم کیا کرنے جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو۔ میں بانو دیوی کا روپ بناؤں گی اور تم دونوں پہلے بانو دیوی کو روکو گے اور پھر اس کو ختم کر دو گے، اس کے بعد تم میرے ساتھ چلو گے، وہاں پر ہم زندہ بینڈ طلب کریں گے اور میں اپنے آدمی کو لے آؤں گی، اس کے بعد میں اور میرا آدمی تم کو تمہاری منزل پر پہنچا دیں گے۔ ہم لوگوں کو وہ پہچان نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو لباس میں ہوں گے۔ میں نے کہا، تمہارے لباس کو رنگ دیا جائے گا اور تمہارے چہرے بھی کالے کر دیے جائیں گے۔ وہ بولی، اگر وہ کسی قسم کا شک کریں تو تم اپنی چھوٹی جادو کی لکڑی استعمال کرنا اور شک کرنے والے کو ختم کر دینا، وہ اس کو بانو دیوی کا عطاب سمجھیں گے، تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہاں پر زندگی اور موت کا کھیل بہت معمولی بات ہے، یاد رکھو ہم یہاں مرنے آئے ہیں، زندہ بچ گئے تو خیر، نہیں تو مرنا تو ہے ہی۔ شام کو وہ عورتیں بہت سارے پھول اور کچھ جڑی بوٹیاں لے آئیں اور ان کو الگ الگ ایک پتھر پر دوسرے پتھر سے رگڑنے لگیں۔ ان کے رگڑنے سے پتھر پر نیلے، پیلے اور ہرے رنگ ابھرنے لگے اور وہ عورت کے چہرے کو ان رنگوں سے رنگین کرنے لگی۔ شبو کے علاوہ میں اور فضل تو رات کو سو گئے، مگر وہ تینوں عورتیں رات بھر کام کرتی رہیں۔ شبو ایک ہرن شکار کر لایا اور آگ پر لٹکا دیا۔ ہماری ساتھی عورت کا چہرہ رنگین تھا اور پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، میں بانو دیوی ہوں۔ اس کی آواز وہی تھی۔ وہ پھر بولی، ان عورتوں نے اس کے آنے کا ایک راستہ بتایا ہے، تم ایک عورت کے ساتھ اس کے راستے پر جاؤ اور اس کو مارو گے، یہ عورت اور تمہارے 2 ساتھی یہاں ہوں گے، تم کام ختم کر کے آؤ گے تو میں بانو دیوی کے روپ میں قبیلے کے اندر جاؤں گی، اس عورت کے پاس تمہارا ایک آدمی رہے گا، واپس آؤں تو ان عورتوں کو آزاد کر دوں گی اور تم کو بھی۔ ہم کو اس کے پروگرام پر ہی چلنا تھا۔ میں ایک لڑاکا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہمارا یہ سفر 3 گھنٹے جاری رہا۔ اگر میں اکیلا یہاں آتا تو شاید پورے دن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اندھیری سرنگوں، پانی کی ندیوں اور دروں سے مجھے گزارا تھا۔ ایک درے کے کنارے مجھے اس نے بٹھا دیا اور اشارے سے کہا، وہ یہاں سے ضرور گزرے گی۔ آج کی رات پورے چاند کی رات ہے، اس کو ختم کر کے ہم کو بہت تیزی سے واپس آنا تھا۔ لڑاکا عورت نے زمین پر گھاس ڈال دی اور مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤں۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے بھی زیادہ ہوشیار رہنا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے آگے رکھا اور اس کا منہ بھی سامنے کے رخ کر دیا۔ میں اس کی ہر حرکت دیکھ سکتا تھا۔ وہ میری چالاکی پتہ نہیں سمجھ سکی کہ نہیں، مگر وہ میرے حکم پر چل رہی تھی۔ 10:30 بجے اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ابھی چاندنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں غور سے اس مقام کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہے ضرور۔ چند منٹ کے بعد ہی مجھے 2 آدمی نظر آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک مادرزاد برہنہ عورت بھی نظر آ گئی۔ اس کے چہرے پر رنگ لگے تھے۔ وہ اور آگے آئے تو پتہ چلا کہ وہ 2 ہی آدمی ہیں۔ دیوی کبھی ان کے درمیان آ جاتی، کبھی پیچھے ہو جاتی۔ ان دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں بڑے لمبے نیزے تھے اور وہ دونوں بھی پیدائشی لباس میں تھے۔ میں نے رائفل لوڈ کر لی اور رینج میں آتے ہی دیوی پر تاک کر فائر کر دیا۔ گولی دیوی کی گردن پر لگی۔ میں نے نشانہ تو ماتھے کا لیا تھا، مگر عین وقت پر اوپر ہو گئی اور گولی گلے سے پار ہوئی۔ یہ ایک طاقتور رائفل کی گولی تھی جو شیر کو پچھاڑ دیتی ہے۔ دونوں اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ دوسرا دھماکہ ہوا اور ایک کے پیٹ میں گولی گھسی اور پیٹ کو پھاڑ کر نکل گئی۔ اس کا دوسرا ساتھی گھبرا کر دوڑا، مگر وہ سیدھا میری طرف ہی آیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی تو وہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید اتنی تیز روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے عورت کو اشارہ کیا تو وہ بت بنا کھڑا تھا۔ عورت ایک چھلانگ لگا کر اس کے پیچھے گئی اور اس کی گردن پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ گردن کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی دردناک چیخ رات کے سکوت کو داغدار کر گئی اور وہ زمین پر ایسے گرا جیسے کوئی درخت ٹوٹ کر گرتا ہے۔ ہم نے واپسی کا سفر بہت تیزی سے کیا۔ ہماری ساتھی عورت انتظار میں تھی۔ کالا رنگ تیار تھا۔ فضل تو میک اپ کر چکا تھا۔ شبو کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔
میرے کپڑوں اور چہرے پر میناکاری کی گئی اور میں ابھی سیاہ فام ہو گیا۔ پوجا کا وقت رات 12 کے بعد تھا۔ میں اور فضل اس کے ساتھ چلے۔ شبو کو روک دیا گیا۔ شبو کے پاس رائفل تھی۔ اب ہم بستی کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم دور تھے مگر راستہ وہی تھا۔ ایک دو جگہ کچھ لوگ نظر آئے مگر وہ ہم کو دیکھ کر زمین میں گر پڑے۔ پہاڑ کی اونچائی ختم ہوتے ہی ایک کھلا میدان نظر آ گیا۔ ان سب کی نظریں شاید راستہ پر ہی تھیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر زور زور سے شور کرنے لگے۔ میدان میں عجیب انداز کا استقبالیہ رقص شروع ہو گیا۔ درمیان میں ایک گول اونچا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس پر صرف 2 آدمی کھڑے تھے۔ ایک کے گلے میں ہڈیوں اور سرو کا ہار تھا۔ چہرہ رنگین تھا اور لمبا قد اور بہت طاقتور نظر آتا تھا، اور دوسرا اس سے ذرا کم تھا مگر اس کے سر پر پروں کے تاج تھے۔ گردن میں ہڈیوں کا ہار تھا اور چہرے پر بڑا ہی ظالمانہ تاثر تھا۔ وہ دونوں ہمارے استقبال کو چبوترے سے اترے۔ میں نے اور فضل نے رائفل گردن میں لوڈ کر کے ڈالی ہوئی تھی اور پستول پر سائلنسر چڑھا کر جیب میں رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھے۔ وہ دونوں دیوی کے سامنے آ کر جھک گئے اور اشارے سے چبوترے پر آنے کو کہا۔ ہم لوگ اوپر چلے گئے تو ایک اونچی سی لکڑی کی بنی ہوئی کرسی نما چیز اوپر لائی گئی اور دیوی بیٹھ گئی۔ میں دائیں طرف اور فضل بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ وچ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کچھ کہا تو دیوی نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد سردار آگے بڑھا اور اس نے کچھ کہا تو دیوی نے اس کا جواب دیا۔ وہ دونوں دیوی کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر دیوی نے ان سے کچھ کہا تو سردار کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ چند منٹ میں ہی ایک نہایت لمبا تڑنگا ننگا آدمی دیوی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے باندھے ہوئے تھے۔ دیوی نے اس کے ہاتھ کھولنے کا اشارہ کیا تو وچ ڈاکٹر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے کچھ کہنے لگا۔ دیوی نے میری طرف دیکھا اور میری پستول سے ٹچ کی آواز آئی اور وچ کے ماتھے پر سوراخ ہو گیا۔ وہ کٹے شہ تیر کی طرح دب سے چبوترے پر گرا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ سردار نے وچ کو دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ سردار کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیوی نے کیا ہے۔ اس نے دیوی پر شک کیا تھا۔ دیوی ناراض ہو گئی۔ وچ کی نظریں فضل کی طرف تھیں۔ مرنے کے بعد بھی وہ ایسا لگتا تھا فضل کو دیکھ رہا تھا۔ میری طرف اس کا ذرا دھیان نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اس کو فضل نے مارا ہے۔ آسمان پر پورا چاند تھا اور دیوی کو بینڈ مل چکی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ بستی کے آخری سرے تک وہ لوگ گانے بجاتے ہمارے ساتھ آئے۔ اب ہمارا سفر ہمارے ٹھکانے کی طرف تھا۔ آدھی رات گزری تھی کہ ہم غار تک پہنچ گئے۔ شبو اور دونوں عورتیں موجود تھیں۔ عورت نے اپنا میک اپ ختم کر دیا اور دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے ہی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ عورت نے اپنے بہادر آدمی کو ہمارے بارے میں اور ہمارے جادو کے بارے میں بتایا۔ اس نے مدد کرنے پر اپنے انداز میں شکریہ ادا کیا۔ وہ انداز اتنا خطرناک تھا کہ ایک آدھ پسلی کے سرک جانے کا بھی ڈر پیدا ہو گیا۔ ہم اس مقام تک آ گئے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم سیدھی سڑک پر سفر کر کے آئے ہیں، کہیں پر راہ سے نہیں بھٹکے۔ اگر ہم دونوں یہ سفر کرتے تو شاید زندگی بھر اس مقام پر نہیں آ پاتے۔ اس نے ایک عجیب و غریب آواز نکالی اور چند منٹ کے بعد ہمارے گھوڑے ہمارے سامنے تھے۔ ہم نے سب سامان ان پر کسا اور سوار ہو گئے۔ شبو نے عورت سے کہا کہ وہ راستہ بتائے۔ ان دونوں میاں بیوی نے ہم کو آبادی تک پہنچا دیا۔ اس واقعہ کے بعد فضل خان اور میں کبھی شکار پر نہیں گئے۔ میرے اور فضل خان کے گھر کوئی مزید اولاد نہیں ہوئی۔ تم لوگ تو پیدا ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہوا کہ میں خواب میں کبھی کبھی اس وچ کا چہرہ دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہوں کا زاویہ میری طرف نہیں ہوتا تھا مگر میں پھر بھی ڈر سا جاتا تھا۔ اس کی نگاہیں فضل کی طرف رہتی تھیں۔ گولی اس کو ایسی جگہ لگی تھی کہ اس کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، مگر مرتے مرتے بھی وہ کچھ نہ کچھ کر گیا تھا۔ فضل خان نے اکثر مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ وحشی جنگلی میرے آس پاس رہتا ہے۔ یہ طرح وہم ہے اور کچھ نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس کو گولی ماری تھی، اس کی دوسری سانس نہیں آئی تھی۔ میں نے فضل کو تسلی دی۔ یار، عقل تو میری بھی تسلیم نہیں کرتی مگر وہ مجھے نظر آتا ہے، فضل نے کہا۔ تیرا وہم ہے، بھول جا، کچھ نہیں ہوا۔ اور واقعی کچھ نہیں ہوا، حمید مرزا نے کہا۔ چچا، اب تو ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب بھائی شادی شدہ اور کسی کی اولاد نہیں، حیرت کی بات ہے۔ یہ ضرور کچھ دوسرا ہی چکر ہے، سہیل نے کہا۔ اب تو مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے، حیدر مرزا بولے۔ آپ کوئی راستہ بتائیں، سہیل نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے علی گڑھ میں ایک خاتون ہے، سنا ہے بڑی پائے کی بزرگ ہیں، بہت سو کے کام مفت کر چکی ہیں۔ تم ان کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ کچھ بتائیں، حیدر مرزا نے کہا۔ ان کا پتہ کیا ہے، سہیل نے پوچھا۔
بڑی مشہور ہیں، دادی اماں کے نام سے ہی تم کو پتہ چل جائے گا، حیدر مرزا نے کہا۔ بہتر ہے، میں کل صبح ہی چلا جاتا ہوں، سہیل نے کہا۔ اور ہاں، مجھے ضرور بتانا کہ کیا ہوا۔ علی گڑھ میں دادی اماں کا مکان تلاش کرنے میں سہیل کو ذرا پریشانی نہیں ہوئی، مگر دادی صرف عورتوں سے ملاقات کرتی تھی، کوئی مرد ان کے آستانے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سہیل کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی کو ساتھ لانے کو آگرہ روانہ ہو گیا۔ بڑے بھائی منیر احمد کو سارے حالات بتائے اور کہا، بابی بڑی ہیں اور سب حالات ان کے سامنے ہیں، آپ بھی ساتھ چلیں، شام تک واپس آ جائیں گے، شاید کچھ حل نکل آئے۔ منیر احمد نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کل صبح سلطانہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آگرہ سے زیادہ فاصلہ علی گڑھ کا نہیں ہے، کئی گاڑیاں صبح اس طرف جاتی ہیں۔ سہیل منیر احمد اور بابی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گھر تو سہیل کو پتہ ہی تھا اور ان دونوں کو لے کر دادی کے آستانے پر پہنچ گیا۔ بابی آستانے کے اندر چلی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا نمبر آیا اور وہ دادی کے سامنے تھی۔ سلطانہ نے پہلے اپنے اولاد نہ ہونے کا بیان دیا، پھر اپنی ساری دیورانیوں کے بارے میں بتایا۔ دادی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا اور خاموشی سے کچھ پڑھتی رہیں، پھر بولی، سلطانہ بیٹی، یہ معاملہ تو بہت گڑبڑ ہے، تم پر تو کچھ کیا ہے، اس کا بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، دیکھنا پڑے گا۔ دادی، ہمارے خاندان کا تو نام مٹ رہا ہے، کچھ کریں، سلطانہ نے کہا۔ تمہاری حد تک معاملہ ہوتا تو علاج جلدی ہو جاتا، مگر تم نے بتایا کہ کسی بھائی کو اولاد نہیں ہے، تو یہ معاملہ ذرا بڑا لگتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو پوری تیاری سے دیکھا جائے۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ دادی اماں نے پوچھا۔ میرا دیور اور خاوند دونوں آئے ہیں میرے ساتھ، سلطانہ نے کہا۔ کل تم نہ آنا، کسی کو بھیج دینا، میں صورتحال دیکھ کر اس کو بتا دوں گی، اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو اس کے ساتھ آگرہ چلی آؤں گی، دادی نے کہا۔ آپ کی بڑی مہربانی دادی، سلطانہ نے کہا۔ دوسرے دن اکیلا سہیل دادی کے آستانے پر آ گیا۔ دادی نے خود دروازے پر آ کر کہا، میاں صاحبزادے، حالات خراب ہیں، آپ سواری کا انتظام کریں، میں آپ کے ساتھ آگرہ جاؤں گی۔ سہیل دوڑ کر گیا اور ایک تانگا بس اڈے تک کا لے آیا۔ دادی تیار تھی، انہوں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ شریف کو ضروری باتیں بتائیں اور تمیزن کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گئیں۔ تمیزن نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا رکھا تھا۔ لاریاں ہر وقت آگرے کو تیار ملتی تھیں۔ وہ لوگ آگرہ روانہ ہو گئے۔ آگرہ میں تانگے سے اتر کر دادی اماں ایک دروازے کے اندر نہ گئیں، بلکہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور 15 منٹ تک چوکھٹ پر کھڑی پڑتی رہیں۔ پھر تمیزن کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی کیل تھیلے سے نکالی اور دادی کے ہاتھ میں دے دی۔ دادی نے اس پر پھونک ماری اور سہیل احمد سے کہا، میاں یہ دروازے کے درمیان اسی وقت ٹھونک دو، میں کھڑی ہوں۔ سہیل نے کیل لی اور منیر کو اشارہ کیا۔ وہ دوڑ کر اندر گیا اور ایک ہتھوڑا لے آیا۔ سہیل نے چند چوٹوں کے ذریعے اس کو چوکھٹ کے عین درمیان ٹھونک دیا۔ اب دادی دروازے کے اندر چلی گئی۔ وہ کسی کمرے میں نہیں گئیں، کسی نے ان کو نہیں ٹوکا۔ وہ پہلی دفعہ آئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ان کو سب کچھ پتہ ہے، ان کی دیکھی والی جگہ ہے۔ کمروں کے سامنے ایک پرانا درخت املی کا کھڑا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر دادی نے اشارہ کیا۔ تمیزن نے پھر ایک نئی چمکتی ہوئی بڑی سی کیل ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ وہاں پر بھی 15 منٹ پڑتی رہی اور پھر کیل کو درخت کی جڑ میں ٹھونک دیا۔ اب وہ گھر کی طرف چلی۔ منیر احمد نے ایک پاک صاف کمرے میں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا تھا۔ ایک بڑا تخت پڑا تھا، اس پر سفید چاندنی اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ کمرے میں جاتے ہی دادی نے کہا، اگربتیاں لاؤ۔ اگربتیوں کا بنڈل پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے بنڈل کے اندر سے سب بتیاں نکالی اور ان کو سامنے رکھ کر پڑھتی رہیں۔ سب ادب سے کھڑے رہے۔ 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے اگربتیاں منیر احمد کو دے دیں اور کہا، ہر کمرے میں ایک ایک جلا دو اور ایک یہاں پر جلا دو، اور میری بات غور سے سنو۔ آج رات اور جب تک میں یہاں پر ہوں، سب اپنے کمرے بند کر کے سوئیں گے، کسی قسم کی آواز پر دروازہ نہیں کھولیں گے۔ فجر کی اذان کے بعد دروازہ کھول سکتے ہو۔ یہ تمیزن ہے، باورچی خانہ اس کو دکھا دے، یہ میرا کھانا تیار کرے گی۔ ابھی تو میں روزے سے ہوں، اب آپ لوگ جائیں، اپنے کام کا حرج نہ کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ تمیزن باہر آ گئی تو منیر احمد نے پوچھا، دادی اماں کیا کھاتی ہیں؟ بتاؤ تو انتظام کروں۔ بھائی، آپ کے گھر میں دالیں تو ہوں گی، وہ صرف مونگ کی دال کی پھیکی کھچڑی کھاتی ہیں، پیاز، لہسن، گھی اور کسی قسم کے مسالے استعمال نہیں کرتی۔ 1-2 کھجور سے افطار کرتی ہیں اور سحری بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ کھجوریں میں لائی ہوں، مغرب کے وقت ایک چٹانگ دال اور چاول میں لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ منیر احمد نے حیرت سے یہ سنا اور پھر بولا، 12 مہینے ان کی یہی غذا ہے؟
ہاں میاں، میں نے تو یہی دیکھا ہے، ان کے روزے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ رات کو دادی کی ہدایت کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلیں گے۔ دادی اماں کے پاس تمیزن رہ گئی۔ دادی اماں مصلے پر بیٹھ گئیں اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تمیزن کو تو عادت پڑی ہوئی تھی، وہ ان کے کمرے میں ہمیشہ سوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ غافل ہو گئی۔ 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا کہ املی کا درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ املی کے درخت پر کوئی زور زور سے دوڑ بھاگ کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے تیز ہوائیں درخت کو ہلا رہی ہیں۔ درخت کے پتے اور ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے اور سارے درخت کے پتے زمین پر گر گئے، مگر درخت کی ہلچل پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ دادی کمرے کے اندر مصلے پر اطمینان سے پڑھتی رہی۔ پھر درخت پر سے انسانی آوازیں آنے لگیں، مگر یہ آوازیں ایسی ڈراؤنی تھی کہ انسان سن لے تو ڈر جائے۔ نامعلوم زبان میں کون شور کر رہا تھا، درخت پر اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، اس کو ایک پل چین نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر دادی کا دروازہ کھلا اور دادی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دلی کا فقیر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دادی نے کہا، آپ نے اس کی حرکتیں دیکھی؟ اس نے نامعلوم کتنے انسان کھائے ہیں اور کتنوں کو مارا ہے۔ اب مرنے کے بعد بھی انسانوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کے بس میں صرف اتنا ہی تھا، اگر یہ مار سکتا تو سب کو ختم کر دیتا۔ میں نے اس کو باندھ دیا ہے، سزا آپ دیں گے۔ فقیر نے درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں پر ان کو ایک نہایت بھیانک شکل آدمی نظر آیا۔ فقیر درخت کے قریب گئے اور درخت کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور درخت پر گویا بجلی سے گر گئی اور درخت تیزی سے جلنے لگا۔ اس کے ساتھ زمین پر پڑے ہرے پتے بھی جلنے لگے۔ درخت سے بھیانک آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، مگر سارے شور ختم ہو گئے۔ ایک ایک پتا جل کر راکھ ہو گیا۔ سارے میدان میں راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہو رہی تھی۔ آسمان پر ایک کالی بدلی کا ٹکڑا آ گیا اور تیز بارش ہو گئی اور ساری راکھ پانی میں بہہ گئی۔ دادی اماں نے پھر اپنے مسلے کو آباد کر لیا اور پڑھنے لگی۔ سحری کے وقت انہوں نے 2-3 کھجوریں کھائیں اور پانی بھی لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اذان کی آواز آ گئی تو انہوں نے تمیزن کو آواز دی، تمیزن اذان ہو گئی ہے۔ منیر احمد نماز کو اٹھ گئے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ پورا میدان بھیگا تھا۔ ارے ہم اتنے غافل ہو گئے، بارش ہو گئی۔ اور پھر ان کی نظر اور آگے گئی تو ان کو املی کا درخت نظر نہ آیا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے اور جہاں درخت تھا چلے گئے۔ وہاں پر جڑ کا بھی نشان نہیں تھا اور جہاں درخت تھا اس کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سوچتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ سب حیران تھے مگر خاموش تھے۔ ناشتے کے بعد سب دادی اماں کے کمرے میں حاضر ہوئے تو دادی نے کہا، لو میاں، تمہارا گھر پاک ہو گیا ہے۔ بڑی خطرناک بدرو تھی جو جنگل سے تمہارے باپ کے ساتھ لگی آئی تھی، مگر وہ یہاں پر کچھ نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ تھی کہ اس گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور کوئی نماز پڑھتا ہے، مگر اس بلا نے اتنا تو کیا کہ تمہاری بیویوں کی کوکھ کو باندھ دیا تھا اور اس گھر کی ویرانی کا انتظام کر دیا۔ مگر اب سب ٹھیک ہے، اللہ کو منظور ہوا تو سب صاحب اولاد ہوں گے۔ اب تم میرے جانے کا بندوبست کر دو۔ وقت گزرتا رہا۔ دادی کا آستانہ ضرورت مندوں سے آباد رہا۔ دادی اپنا کام کرتی رہی۔ کسی نے بتایا کریم خان نور پور سے آئے ہیں اور بہت پریشان لگتے ہیں۔ دادی آستانے کے دروازے پر آ گئی۔ پوچھا، کون ہے بھیا؟ میں کریم خان ہوں دادی۔ آپ نے بہت پہلے مریم کا علاج کیا تھا، اللہ کا فضل ہو گیا تھا۔ اب وہی مردود جن پھر پریشان کر رہا ہے۔ تم مریم کو یہاں لے آتے، دادی نے کہا۔ اب دورہ نہیں پڑ رہا، ہر وقت وہ جن سوار ہے، کہیں نہیں جانے دیتا، سب کو گالیاں بکتا ہے اور سب کو مارتا ہے۔ میرے مریم سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے، سب کو مارتا ہے، کہتا ہے تم سب کو مار ڈالوں گا۔ میں اور میرا گھرانہ شدید خطرے میں ہے۔ میں نے ایک انگوٹھی مریم کو دی تھی، وہ کہاں ہے؟ دادی نے پوچھا۔ دادی وہی تو کھو گئی ہے، کریم خان بولے۔ اچھا تم رکو، میں چلتی ہوں، تم گاڑی لے آؤ۔ کریم خان نے ایک اچھا تیز رفتار تانگا کیا اور آ گیا۔ دادی نے کچھ تیاری کی اور تمیزن کے ساتھ تانگے میں نورپور گاؤں روانہ ہو گئیں۔ سارے گھر والے ایک کمرے میں بند تھے اور مریم پورے گھر میں دوڑ پھر رہی تھی۔ دادی نے دروازے میں قدم رکھا اور کریم خان کو کہا، تم یہاں دروازے پر کھڑے رہو اور میرا تھیلا تھامے رہو۔ وہ تمیزن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مریم نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف دوڑ کر آئی اور قریب آ کر جیسے اس کو بریک لگ گئے، مردانہ آواز میں زور سے بولی، تو پھر آ گئی، تو نے ہی مجھے برباد کیا ہے، تو ہی میری دشمن ہے بڑھیا، اب کہ تجھے میں جانے نہیں دوں گا۔ برباد تو کسی کا گھر کر رہا ہے، ارے یہ عورت بچوں والی ہے، اس کا پورا گھر پریشان ہے، تو ان سب کو پریشان کر رہا ہے۔
میں نے تجھے پہلے چھوڑ دیا تھا مگر اب کہ تو جا نہیں سکے گا، میں نے تیرے جانے کے سب راستے بند کر دیے ہیں۔ ارے جا، میں کون ہوں تجھے پتہ نہیں، تجھے اٹھا کر پہاڑ پر پھینک دوں گا۔ دادی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ ان کے سامنے دلی کے فقیر موجود تھے۔ مریم کے سر پر فقیر نے ہاتھ رکھ دیا۔ چند منٹ گزرے کہ مریم بے ہوش ہو گئی اور ایک بڑا بدصورت سا سایہ فقیر کے سامنے کھڑا تھا۔ فقیر نے کہا، تیری سزا تو خود بول۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا، معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا۔ تیری بات پر اعتبار نہیں، اس لیے سزا لازمی ہے، فقیر نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں آؤں گا، سایہ بولا۔ تو اگر صاحب ایمان ہوتا تو میں یقین ضرور کرتا، مگر تو کافر ہے، کافر کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کمزور رہے گا اور تیری قوم کے لوگ تجھے مارتے رہیں گے۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تیری طاقت چھین لی گئی ہے، چل بھاگ جا۔ سایہ غائب ہو گیا۔ کریم خان اندر آ گئے۔ دادی اکیلی کھڑی تھی۔ دادی نے کہا، اپنی بیوی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور دادی واپس دروازے پر آ گئی۔ تانگا کھڑا تھا۔ دنیا میں سینکڑوں سال سے سینہ بہ سینہ کچھ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ کیا وہ سب کہانیاں ہیں؟ کیا ان کی کوئی حقیقت نہیں؟ کیا مصر کے کہانوں کے سینوں میں جو علم دفن تھا وہ غلط تھا؟ اسی طرح دنیا میں جن بھوت پریت بھی ضرور ہیں۔ ہاں، وہ غیر مرئی مادے کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے رہنے سہنے اور غذا کے ضرور کچھ اصول ہوں گے، مگر ہم نہیں جانتے دنیا کے چپے چپے پر آبادی ہے، کوئی جگہ مخلوق سے خالی نہیں، مگر ہمارے اور غیر انسانی مخلوق کے درمیان حد فاصل رکھی گئی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، ہمارا اور ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ مگر جس طرح انسانوں میں شرارتی، لالچی اور جھگڑالو بے ایمان ہوتے ہیں، اسی طرح کیا ان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا؟ اور وہ اپنی کچھ اضافی طاقت کے گھمنڈ میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو سب مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ اس کے پاس علم و ہنر اور عقل سب سے زیادہ ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا تصور کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے، پھر انسان اس کی رہنمائی میں منزلیں طے کرتا ہے۔ انسان جب اپنی روح کو پاک کر لیتا ہے تو وہ دوسری روحوں پر حکم چلا سکتا ہے۔ پہلے خود کو راہ خدا میں مٹاتا ہے تو کچھ بنتا ہے۔ جزا پانے کو سزا کا مزہ لینا ضروری ہے۔ پرکھ اور تول پوری ہو تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نامعلوم کتنے ہیں جو خاموش خدمت گار ہیں۔ نظام قدرت کے اصول نرالے ہیں، ان کے خدمت گار بھی نرالے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔